الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پڑھو عقیدت و محبت سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری شحق سزاوار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ سندس دربار تم پتہ سن بے شمار بے انتہا درود السلام دل در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ندس خدمت اقتصر. ٹاٹو بزرگوں اللہ رب العزت سن فضل تے احسان یم کائنات خالقن مالکن اس وینکنس یت پنس عظیم بابرکت گھرس اندر جمع گسنک سمنک توفیق رتا. یت احسانس پہ اس رب سن طرف اس پہ عطا آو کرنا
ات پہ یوتا تہ شکر اس کرو تیوتا چھ کم کیاز کہ اللہ تعالیٰ یل کنس بندس محروم یسان تھاون پتہ چھ سہ ہدایت اچھو وچھن تہ توے چھن قبول کران کنو بوزن تہ توے چھن قبول کران اور بالکل حواس خمسہ تمو سۭتۍ چھُ محسوس کران لیکن قبول چھُنہٕ کران اصل وجہ چھِ آسان کہ رب سٕنٛدِ طرفہٕ یُس نعمت توفیقٕچ نعمت چھِ آسان سۄ چھِ آمٕژ سلب آسان کرنہٕ چھیٖنہٕ نہٕ آسان آمٕژ تمہِ نِش چھِ آسان یہِ بنٛدٕ محروٗم آمُت تھاونہٕ اس لیے چھُنہٕ سُہ ہدایت بوٗزِتھ ہدایت وٕچھِتھ تہِ ہدایتس کُنتھ یِوان یا یِتھ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ونکس کور رب سند ایک بندن رب سند ایک منادین رب سند ایک آواز دن ول رب سند تھزر بیان رب سند بجر بیان آزان کس صورتس اندر آزان کس شکل من رب سند بڑائی رب سند کبریائی رب سند وحدانیت رب سند کنیت رب سند بجر رب سند تھزر اللہ تعالیٰ یمس توفیق دی سُے کر یتھ عالمس لبیک اور یس محروم یہ تھاونہ سُہ کر یتھ لبیک پتہ بنن قبول نہ کرنک الگ الگ وجوہات لیکن یل اللہ تعالیٰ کس توفیق پنس توفیقس میں شامل حال چھ تھاون پتہ ساری عذر ختم کرن اللہ تعالیٰ اور یہ وت ہاون پنس ات خانہ خدایس کن لہذا یہ بڑ بار نعمت اگر تہ تو مے یہ عطا کرنا نعمتک تقاض کہ نعمتس پہ گھر شکر یون کرنا شکر گزاری گھس ین کرنا تیل سہ نعمت موجود تہ روزان اور بیٚیہِ چھُ تتھ منٛز اضافہ تہ گژھان لیکن اگر نعمت رب سٕنٛدِ طرفہٕ یۄس انعام تہ دیُت چھُ ات پہ اگر شکر گزاری آیہِ نہٕ کرنہٕ کینٛہہ نہ روزِ یہ نعمت موجود نہ گژھِ اتھ نعمتس منٛز ہُرٮ۪ر کیا یہ رب سند وعد لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید میں نے بندو میں نے عطا کرمژن نعمتن پر کرو شکر اگر تھی شکر گزاری کرو تو میون وعد برابر لازیدنکم بہ کرمو بے عطا بہ کرمو ات مز ہُرٮ۪ر لیکن اگر تھی اللہ تعالیٰ بچے ناشکری کرو تو ان عذاب لشدید تیل تھو یاد کہ میون پکڑ تو میون عذاب بڑ سخت یم سات میون پکڑ تہ پہ یی میون عذاب نازل گھس دنیا کھانا طاقت ہیکن تہ تمہ نش مکلائت کی تمہ نش چھڑائت کی کیازِ کہ تمہ سات گژھو تہ زبردست گرفتس مز پکڑ مز مبتلا اور یتھ چیزس پہ شاہد قرآن کریمس اندر بے شمار واقعات موجود پرانن قومن ہند کہ تمن کر اللہ تعالیٰ مختلف طریق نعمت عطا تمو کر اللہ تعالیٰ سن نعمت ناقدری اللہ تعالیٰ سن عذاب گو نازل یم سات اللہ تعالیٰ سن عذاب گو نازل پتہ ہیوک تمن تم عذاب نش کھانا بچائت یہاں تک کہ قوموں کی قومیں علاقے کے علاقے بستیوں کی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئی وجہ کیا بنی وجہ بنی رب کی نعمتوں کی ناشکری تو چنانچہ خطبس اندر یم آئے کریم پڑھ میں تو حضرات برہ کن یم آئے کریم چھ سورہ انعامک سورہ انعام چھ اخ سورہ شریف ستمہ سپارہ اندر یم آئے کریم چھ امی سورہ شریف سورۃ الانعام لیکن یمن آئے کریمن من اکس خاص پیغمبر اولو العظم پیغمبر برگزیدہ پیغمبر سند واقعہ آمد بیان کر اور تمن متعلق اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اندر تمن کرنے میں صرف یوتی ہوت یہ امتحان کیا آخ امتحانہ کیا آخ آزمائشہ کیا بلکہ ان کو میں نے مختلف طریقوں سے آزمائش میں ڈالا اور اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ
اللہ کا وہ برگزیدہ نبی، اللہ کا وہ برگزیدہ رسول تمام امتحانات میں اعلیٰ نمرات لے کر پاس ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو، یاد کیجئے اس وقت کو جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، یعنی ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات، مختلف طریقوں سے امتحانات کیے، آزمائشیں کی، اور پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے خود اعلان بھی کر دیا کہ کسی بھی امتحان میں، کسی بھی آزمائش میں وہ اللہ کا برگزیدہ اور پیارا بندہ اور نبی اور رسول فیل نہیں ہوا ہے، بلکہ اعلیٰ نمرات سے ان امتحانات میں کامیاب ہوا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، کچھ امتحانات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپنے سے ہی لے کر آزمائشوں میں رہی ہے۔ اب آپ بتائیں گے کیسے؟ اگر آپ حضرات کو تاریخ سے مناسبت ہے تو آپ کو یہ بات، آپ کے سامنے یہ بات بالکل عیاں ہے، واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں، ایسے علاقے میں، ایسے نافرمان باغی بادشاہ کی حکومت میں پیدا ہوئے، یعنی جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے وہ گھر جو ہے ایک بت فروش کا گھر ہے۔ وہ بت بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، انہی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو یہی کام کر رہا ہو تو وہ اس کے دل میں بتوں کی محبت، غیر اللہ سے ربط، غیر اللہ سے تعلق کس درجے کا ہو سکتا ہے، یہ اسی واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب ایک بندہ ایک چیز کی طرف بلا رہا ہو اور ساری قوم، سارا ملک، سارا علاقہ ایک اور چیز کی طرف بلا رہے ہوں تو ایک ایسے شخص کے لیے کتنا خطرناک امتحان بن جاتا ہے، کتنی خطرناک گڑی بن جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آزمائش اور ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی بندہ ہے پورے گھر میں، پورے محلے میں، یہاں تک کہ پورے ملک میں، کہ جو ایک چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساری قوم، یہاں تک کہ گھر کا بڑا اپنا والد، اس سے لے کر ملک کے بادشاہ تک، چھوٹے سے بڑے تک ایک چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں، خالی اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، اس پر حالات آ سکتے ہیں، اس کو برا بلا کہا جا سکتا ہے، اس کو تانے دیے جا سکتے ہیں، اس کو تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، اور پتہ ہے کہ میں ایک ہی ہوں جو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے، باقی ساری قوم متفق ہو کر جو ہے غیر اللہ کی طرف بلا رہی ہے، لہذا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ساری چیزوں کو بالائی طاق رکھ کر اللہ کی وحدانیت کی محبت میں جو ہے اس کو قبول کر لینا، اس چیز کو سینے سے لگانا، یہ تو ایک جو ہے ہمت والے انسان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ انعام میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس طریقے سے کفر اور شرک میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تو وہ تھے
جو سورج کو سپر پاور مانتے تھے، شکتی مانتے تھے، کسی اندر ایک شکتی ہے، یہ نفع کا مالک ہے، یہ نقصان کا مالک ہے، تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبر، ظاہر سی بات ہے وہ ان کو اپنی قوم کو سمجھانا ہے، ان کو اپنی قوم تک اللہ کی معرفت پہنچانی ہے، اللہ کی وحدانیت پہنچانی ہے، ان کو ساری قوم کو تمام کفر و شرک سے نکال کر ایک اللہ کے دربار میں ایک اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے جو اللہ نے ایک نبی کو حکمت دی ہوتی ہے، جو اللہ نے ایک نبی کو بصیرت دی ہوتی ہے، اس حکمت اور بصیرت کو سامنے رکھ کر وہ اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن جس قوم کو صدیاں گزر گئی ہوں ایک چیز پر رہتے رہتے، ان کو اتنا آسان بھی نہیں ہے اس چیز سے واپس موڑنا اور ایک اللہ کا تعارف کرانا، ایک اللہ کے دربار میں ان کو کھڑا کرنا، ایک اللہ کا ماننے والے بن جائیں، وہ اس پر لانا، اس پر کھڑا کرنا، اس پر تیار کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ صدیاں گزر چکی ہیں ان کو کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی ترغیب اختیار کر رہے ہیں کہ جو اس وقت کا تقاضا تھا۔ سب سے پہلے فرمایا اپنے والد سے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو معبود مانتے ہیں؟ بتوں کو معبود مانتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ لہذا اگر آپ کا ایسا نظریہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس دنیا کا معبود سمجھتے ہیں، کسی اور کو اس دنیا کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، اگر آپ کا یہی نظریہ ہے، پھر آپ میرے ابا جان سن لیجئے، انی اراک وقومک، میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی فی ضلال مبین، گمراہی کے انتہائی درجے میں سمجھتا ہوں۔ آپ ایسی گمراہی میں ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی، گمراہی کی حد میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں، اس دنیا کا نظام اور اس دنیا کا خالق اور مالک، اس دنیا کا مدبر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، لہذا پھر آپ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے بات۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام انسان کا کام نہیں ہے، ہمت چاہیے اس کے لیے، اور خاص کر جب اپنے باپ سے ایسا چیلنج کرے بیٹا، تو پھر اس کے لیے اس پر تو امتحانات آ جائیں گے نا بہت سارے۔ چنانچہ پھر قوموں کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں کمیاں محسوس کر رہے ہیں، ان کمیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا کیا کمی ہے ہمارے اندر۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنا حوصلہ اور جو ہے اتنی ہمت یہ کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ہم دکھلا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، بادشاہت، یہ سارا علم۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیوں؟ تاکہ سب سے پہلے ان کو یقین کامل ہو جائے اس بات کا، اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف واحد ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جس کو یہ صحرا باندھا جائے، جس کو اس کا مستحق قرار دیا جائے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کو مانگا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو اپنا خالق معبود مانا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس چیز کا علم اور اس چیز کی طرف رغبت اللہ کہہ رہے کہ ہم نے دی، تبھی جا کر اتنی جرت مندی کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ اپنے باپ کو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ آپ بھی غلط ہیں اور آپ کی قوم جو وہ بھی غلط ہے۔
اور اس کے بعد سمجھانے کا انداز اختیار کر رہے ہیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا، یعنی جب رات کی تاریکی چھا گئی، تو جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو آسمانوں پر کیا آتا ہے؟ چاند. یہاں کیا آتا ہے؟ ستارے. تو سب سے پہلے ستاروں کی بات کی کہ جو قوم ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو جو ہے مشکل کشا، حاجت روا یا کام بنانے والے سمجھتے ہیں، جو یہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں، ایسا گھٹیا نظریہ، ان کو سمجھانے کی کوشش. کیا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کی تاریکی چھا گئی، رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے کوکب کو دیکھا، ستارے کو دیکھا. کہا قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ہے میرا رب. فلما افلا، لیکن کب تک یہ کہا؟ جب تک ستارہ رہا. جب صبح ہوئی تو ستارہ غائب. جب ستارہ غائب ہو گیا تو فوراً کہا فلما افلا قال لا احب الآفلین، لہذا جس کو میں معبود سمجھ رہا تھا وہ تو غائب ہو گیا. لہذا پتہ چلا جو معبود ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے. لہذا جو لوگ ستاروں کو معبود سمجھتے ہیں میری قوم میں سے، وہ غلطی پر ہے. کیونکہ اگر ستارہ معبود ہوتا پھر یہ نکلا تھا تو غائب نہیں ہوتا، ہمیشہ رہتا. یہ تو اجالا آ گیا، ستارہ غائب ہو گیا، یہ کیسا معبود ہے؟ یہ سمجھانے کا انداز ہے. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقع حقیقت نے اس کو معبود سمجھ گئے، کیونکہ قوم کے اندر یہ کمی ہے. قوم اس برائی میں مبتلا ہے، تو ان کو سمجھانے کا انداز ہے. ایک بے شعور، نادان، بے عقل قوم تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا کہ کس کو معبود بنا لیا کہ شام کو نکلتا ہے، صبح کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. کیا معبود کی یہی شان ہے؟ یہ سمجھانے کا انداز، قرآن کا انداز. کیا معبود کی یہ شان ہو سکتی ہے ایک دم نمودار ہو گیا، ایک دم غائب ہو گیا؟ معبود تو غائب نہیں ہوتا. پتہ چلا کوئی اس کو نکالنے والا ہے اور کوئی اس کو غروب کرنے والا ہے، کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. یہ سمجھانا چاہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قوم کو. اس کے بعد چاند پر غور کر رہے ہیں. کیا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا بازغا، چمکتے ہوئے. چاند چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا ہے؟ تاریک رات کو روشن بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ خاص کر جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے. تو قال هذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا صبح، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمین. اب اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غائب ہو گیا، نہ تو ستارہ بھی معبود نہیں نکلا اور چاند کے اندر بھی یہ شکتی مجھے نظر نہیں آئی. لہذا اگر میرے رب نے مجھے اپنے معبود کے اپنی معرفت سے نوازا نہیں، میں تو پھر گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر میں بھی تمہاری طرح ان ستاروں کو مشکل کشا، حاجت روا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا سمجھتا رہا تو پھر تو میں بھی گمراہی میں پڑ گیا. لہذا اس کے بعد پھر سورج نکلا. سورج کی لائٹ ماشاءاللہ کہنا ہی کیا ہے، ساری لائٹیں ماند پڑ جاتی ہے، سورج پر کیوں نہیں پڑ جاتی؟ یعنی یہ مثال بھی دی جاتی ہے. اگر کوئی چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کو بولتا ہے آپ سے میں کیا بات کروں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آفتاب کو شمع دکھانا. آفتاب کو اگر شمع کوئی دکھائے گا تو اس آفتاب کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق مت پڑتا ہے. یہ آفتاب کی مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ کہ آفتاب کی روشنی، آفتاب کو گاش تمام انگٹ ختم کر. تو سورج کے بارے میں کہہ رہے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. یہ قوم کو سمجھانے کے لیے. ستارے تو گئے، چاند بھی گیا، لہذا اب سورج کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بہت چمکتا ہے، لہذا یہ میرا رب ہے. فلما افلت، لیکن جب دیکھا شام کو سورج بھی گیا تو کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی انی بریء مما تشرکون،
کھلم کھلا یہ اعلان سن لو کہ میں نے ستارے پر غور کیا جن کو تم عبادت معبود سمجھتے ہو، چاند پر غور کیا جس کو تم معبود سمجھتے ہو، اور سورج پر بھی غور کیا جس کو تم سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو۔ میں اس نتیجے پر پہنچا نہ ستارہ میرا رب ہے، نہ چاند میرا رب ہے، نہ سورج میرا رب ہے۔ کیوں؟ کس لیے کہ یہ تو سب جو ہے نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، پتہ چلا ان کا کوئی نکالنے والا ہے، ان کا کوئی گروپ کرنے والا ہے، لہذا جو نکالنے والا نکلنے کا محتاج وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو گروپ ہونے کا محتاج وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا انی بریء مما تشرکون، میں براءت کا اعلان کرتا ہوں ان تمام معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ایک اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی اپنی قوم سے۔ اب ظاہر سی بات ہے قوم کو تو اپنا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ چونکہ جہالت میں صدیوں میں پڑی ہوئی تھی، جہالت میں، تو انہوں نے اپنی جہالت کا ریئیکشن دے دیا کیا۔ اور اس سے پہلے قوم کا ریئیکشن آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مزید ایک بات کہی، لہذا میں نے یہ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑتا ہوں جو ذات آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو ذات زمینوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ کیسا رخ جوڑا؟ حنیفا، سب سے کٹ کر اس کی طرف جڑ گیا میں یہ اس تحقیق کے بعد۔ لہذا اب میں پورا یہ کہتا ہوں کہ تم پوری غلطی پر، اب علی اعلان یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے، اور لہذا مشکل کشا وہ ذات ہے جو آسمان کو بنانے والا ہے، جو سورج کو بنانے والا ہے، جو زمین کو بنانے والا ہے۔ لہذا حنیفاً، اسی بنانے والے کی طرف میں سب سے کٹ کر اس کی طرف جڑ گیا۔ وما انا من المشرکین، اور سن لو یہ اعلان، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہوں اب اس تحقیق کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ نبی کے متعلق اسی آیت کے اگلے اس رکوع کے آخری آیت میں ہے کہ نبی کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں بچپنے سے ہی، یہ تو بطور حجت بطور دلیل ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو وہ تو کھوکھلے ہیں، لہذا ان چیزوں کو جس نے بنایا وہ معبود ہے، اس کو مانو۔ لہذا اگلی جمعہ کو انشاءاللہ اس قوم کا ریئیکشن جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔